پیر سید سونم آئی چشتی صاحب دامت برکاتم العالیہ قدسیہ حصول برکت کے لیے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کو سادہ کرے بیٹا، ایک ہو گیا بند کر۔ جو نیک بچے ہیں، چھوٹے بچے، پہلی آواز سے کھڑے ہو جائیں۔ جو بچے اچھے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ شاباش، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ بیٹا، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ لوگ پیچھے چلے جائیں تاکہ میں کوئی ضروری بات بزرگوں سے کر سکوں۔ شاباش، ان کو راستہ دے دے بھائی۔ جو نوجوان اور بزرگ ہیں کھڑے ہو کے قرآن پاک کے قریب آ جائیں۔ آپ میں سے جو بھی اٹھ کر قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ اور قریب تشریف لے آئیں، اور آگے آئیں، فاصلہ ختم کر لیں۔ بیٹا شفقت فرمائیں، اسپیکر سادہ کریں، بالکل سادہ کریں، ہائی سیکو وغیرہ بند کریں اور سادہ کریں۔ میری بات کی ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا والیوم رکھیں، باقی بالکل درست ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے حضرت صاحب کی پوری تقریر کو گاڑی میں بیٹھ کر سنا۔ آپ نے انتہائی اصلاحی اور خوبصورت حضور کے فضائل اور ایک عالمانہ محققانہ خطاب فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرمائے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا، غلام شبیر وڑیچ صاحب مجھے دعوت دینے والے اور مسلسل کانٹیکٹ میں رہنے والے، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، اس پر انویسٹ کی ہے، پروردگار انہیں حسینی لنگر سے مالا مال فرمائے۔ آپ جتنے افراد اس محفل پاک میں مجھ سمیت حاضر خدمت ہیں، میرے سامنے پڑے ہوئے قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کے صدقے میں اللہ بادشاہ آپ سب کو اپنی فیملیوں کے ساتھ مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ میں نے گفتگو کے لیے سورہ مریم کو کھولا ہے۔ پورے مجمع میں سے صرف وڑیچ صاحب نے قرآن کی سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کہا۔ اس پہ ڈبل سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ ایک تو قرآن کی سورت کا نام ہے، اوپر سے نبی کی ماں کا نام ہے۔ 19واں سورہ ہے میری آنکھوں کے سامنے، اور جس آیت مقدسہ سے میں سہارا لینے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 54 نمبر 54 نمبر آیت، اور ساتھ ہی میں 55 نمبر بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اپنی طبیعت کو نہیں دیکھوں گا بالکل بھی کہ شوگر اس وقت کیا کہہ رہی ہے، اور جسم میں کپ کپاہٹ ہے، جو بھی ہے سب کچھ بھاڑ میں جائے۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگانی چشت اہل بہشت میری کوشش ہوگی کہ جب میں ممبر چھوڑ کر گاڑی میں پہنچوں تو یہ قرآن کے الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ بنا چکے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی، یہ پہلا مجمع ہے جو اس نام پر بھی چپ رہ گیا۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے محمد جی، میں بے دل کا دل کر رہا ہے کہ آج آپ اپنے چھوٹے دادے کی بات کریں۔ پھر سے عرض کرتا ہوں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ محمد جی ذرا اپنے چھوٹے دادے کے ذکر کے لیے ممبر تو سجاؤ، اور اپنے صحابہ کو تو بٹھاؤ
تاکہ قیامت تک قرآن کے قاریوں کو علم ہو جائے اگر بھائی اسماعیل کا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو پھر آمینہ کے لال کا ذکر تو بڑی عبادت ہوگا۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، آپ کا چھوٹا دادا وعدے کا سچا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا اسماعیل نے کون سا وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے، بہرحال میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کا چھوٹا دادا وعدے کا سچا تھا۔ نہیں یار، میں آگے بڑھ نہیں نہ سکتا جب تک آپ کو وعدہ یاد نہ آ جائے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ کہ تجھے کیا نظر آتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ کو جو آرڈر ہوا ہے آپ اسے پورا کریں، میرے گلے پہ چھری رکھ لیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میں ایسا وعدہ نبھاؤں گا کہ اللہ بھی کہے گا کہ وعدے کا سچا ہے۔ نہیں مزہ آیا بھئی، ٹھنڈا بولے ہو یار۔ خود خدا کہے گا وعدے کا پکا تھا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ آیت ہو گئی پوری۔ اب میں اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں پڑھنا چاہتا، بالکل بھی نہیں پڑھوں گا اس ٹھنڈے مجمع میں، نہیں مزہ آ رہا۔ پھر عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اب اس کا ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں، تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ، مجھ اللہ کو تیرا دادا بڑا پسند تھا، مجھ اللہ کو تیرا دادا بڑا پسند تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ فرمائے کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، تیرا دادا اپنے گھر والوں کو بٹھا کے نا نماز اور زکوٰۃ کا سبق دیا کرتا تھا۔ تیرا دادا اپنے گھر والوں کو بٹھا کے نا، اچھا حضرت میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں اور ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا اسپیشلی۔ الفاظ آئے ہیں کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ۔ اچھا اسی طرح اسی منہج پر بار بار حضرت آگے سورہ طٰہٰ چلتی ہے، اس میں حضرت موسیٰ جناب شعیب کے گھر سے جب اپنی زوجہ کے ساتھ نکلے ہیں تو اپنے اہل سے کہنے لگے امکثوا، یہاں رکو سارے، حالانکہ بیوی ساتھ ہے نا۔ اچھا نہیں، میں ابھی واضح نہیں کر سکا بات کو، ذرا رکیے گا نا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا یعنی سبق دیں۔ جیتے رہیں، اب میری ذرا تھوڑا سا پڑھاتے رہیے گا، نالائق آدمی ہوں۔ اچھا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ بار بار اللہ انبیاء سے کہہ رہے بھئی اپنے خاندان کے طرف دھیان کرو، بھئی اپنے خاندان کی طرف دھیان۔ مجھے اسماعیل بڑا اچھا لگتا تھا اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کو بٹھا کے یہ سبق دیا کر۔ کیا نبی، یہ جتنے نبی ہیں یہ ساری تبلیغ اپنے خاندان کو ہی کرتے رہے ہیں؟ نہیں، یہ ساری تبلیغ انبیاء کیا اپنے خاندان کو کر رہے ہیں؟ ساری امت کو کر رہے ہیں نا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن ہمیں منوانا چاہ رہا ہے، کسی درویش کی جہاں جہاں حلقہ ارادت ہوتا ہے نا، وہ ان کے لیے غیر نہیں ہوتا، اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی نا میں اس پہ مزید روک نہیں سکتا جناب۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ ایک صاحب مسند کو جہاں بیٹھ کر وہ تبلیغ کرتا ہے اسے سمجھنا ہوگا کہ جیسے یہ میرے اندر سے نکلا ہوا میرا بیٹا ہے نا، ایسے یہ بھی میرا بیٹا ہے۔
بھائی چلو میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر دی، اگر پلے پڑ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری نالائکی کا مجھے پتا ہی ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ دو چیزوں کا سبق دے رہے ہیں اسماعیل، اور اللہ کہتا ہے مجھے بڑا پسند ہے تیرا دادا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک کا نام صلاۃ ہے، ایک کا نام زکوٰۃ ہے۔ بھائی اگر یہی بات ہے تو باقی سارا دین کدھر گیا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، آپ کی خاموشی میں سمجھتا ہوں یہ میری نالائکی اور نااہلی کی دلیل ہے۔ فاتت بہ قومہا تحملوہ، مریم آئی اپنی قوم کی طرف، بیٹا سپیکر وہیں پہ رکھے نا، مجھے نہیں پسند ہے۔ مریم آئی اپنی قوم کی طرف، اسی جگہ پہ رکھیں مائک کو جہاں پہ تھا پہلے۔ مریم آئی اپنی قوم کی طرف، ان کی گود میں آج ایک بچہ تھا۔ ساری قوم نے دیکھ کر کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ بڑی غلط بات ہے، تیری شادی بھی کوئی نہیں ہوئی اور تو یہ پتر کہاں سے لے کے آ گئی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ اچھا حضرت مریم جواب نہیں دیتی، اللہ فرماتا ہے فاشارت الیہ، یوں کیا، اس سے پوچھو نا، ایدے نال گل کرو نا، ایدے نال گل کرو نا۔ بھائی کالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیا، سارا پنڈ کہنے لگا مریم یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اللہ فرمایا ڈنگر ہی کٹھے ہوئے ہو، میں نبی بنایا ہے تو انہوں بچہ تو ہم کسی نہیں دسیا کہ نبی کو بچہ نہیں کہتے، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ نہیں آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں نبی تو ماں کی گود میں نبی ہے، ماں کے رحم میں نبی ہے، باپ کے صلب میں نبی ہے، عالم ارواح میں نبی ہے۔ یہ تو ہماری مرضی ہے، کبھی پھنگوڑے میں اعلان کروا لیتے ہیں، کبھی 40 سال کی عمر میں اعلان کروا لیتے ہیں۔ اچھا اب حضرت مریم جواب نہیں دیتی، عیسیٰ سے بات کرو بھائی۔ اب حضرت عیسیٰ ماں کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے، جلدی سے ایک دن کی چند گھڑیوں کا نبی اٹھ کے بیٹھا ہے اور ماں کی گود کو منبر بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا یار، میں پھر کہتا ہوں حضرت جی اشارت الیہ، اشارہ ماں کر چکی تھی نا، اس کا مطلب ہے جن کی مائیں کلپ کے مر جائیں اور وہ موبائل نہ چھوڑے وہ ہم جیسے ہیں، جو ماں کے اشارے پر اٹھ کے بیٹھے اسے کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جو ماں کے اشارے پر اٹھ کے بیٹھے اسے کلمۃ اللہ کہتے ہیں نا۔ اب موضوع ہے عیسیٰ کا، میری ماں جیسا کوئی نہیں ہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پہلا جملہ تقریر کا کہتے ہیں کالا انی عبداللہ، مجھے نیانا نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میں یہاں نہیں پڑھنے آیا، مجھے اس نے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکن وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ قرآن۔ وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں مجھے اس نے برکتیں بانٹنے بھیجا ہے۔ میں برکت والا ہوں، میں نبی ہوں، میں عبداللہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے۔ موضوع ہے میری ماں پاک ہے، زمانے نے ماں کی عزت پر اٹیک کیا ہے، گفتگو کرنی تھی ماں پر، سارے فضائل اپنے پڑھ دیے، چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوئے جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں ایک جملہ اپنی ماں کے بارے میں کہہ دو، ساری قوم تیری ماں پہ اٹیک کر رہی ہے، آپ اپنے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ چوتھے آسمان سے آواز آئے گی منہ بند کرو، میں نے اپنی شان بیان کر کے بتا تو دیا ہے، بھلا میرے جیسے بچے بھی آوارہ ماؤں میں سے آ سکتے ہیں؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ قیامت تک زمانہ جب اس مقام پر آئے تو وہ یہ سن کر سمجھ کر پڑھ کر اسے سمجھ لے کہ اگر میری ماں کا مقام یہ ہے تو پھر محمد کی ماں کا کیا؟ یہ مائک بند کر دو، بندہ خدا یہ مائک بند کرو یار۔
میں کسی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اگر نعرہ لگانا تو ویسے لگائیے گا، اب اس مائک میں نہ لگائیے گا. فرمایا اب مجھے نہیں پتا میں کہاں تھا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. جی نہیں وہ ٹھیک ہو گیا نا جی، اب آگے بڑھنا ہے نا جی. وَأَوْصَانِي، اللہ نے مجھے وصیت کی. کس کو؟ عیسیٰ کو. کون وصیت کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے؟ کون؟ اللہ. کیا؟ بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا. عیسیٰ جی جب تک تمہاری زندگی ہے. بیٹا مجھے نا اسپیکر سادہ چاہیے یار، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے، اور سادہ کریں اگر ہو سکتا ہے. اچھا ہوا کے لیے کوئی بات نہیں، میں برداشت کرتا ہوں. بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا. اے عیسیٰ جب تک تمہاری زندگی ہے، ما دمت حیا، جب تک تم جیو، نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا. میں پھر منت کرتا ہوں یا اللہ، یہ صرف صلاۃ اور زکوٰۃ، باقی دین کدھر ہے؟ جی مجھے سورہ بقرہ سے 110 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں مزہ آیا بادشاہ، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. نہیں میں نہیں یہاں پڑھ رہا. دیکھو بھائی آپ اس طرح کریں، میں ایک طالب علم ہوں، سارا دن پڑھنے پڑھانے سے ربا رہتا ہے. آپ اس طرح کریں کہ نا گھر جائیں اور ایک صفحہ لیں کاغذ کا، ایک پینسل لیں، درمیان میں لائن لگائیں، اسلام کی تمام عبادات کو نوٹ کریں. آپ کے ذہن میں جتنی عبادات آتی ہیں وہ ساری لکھ لیں. وہ ساری عبادات دو قسموں میں تقسیم ہوں گی، یا تو وہ مالی ہوں گی یا وہ بدنی ہوں گی. بھائی وہ ساری عبادات یا مالی ہوں گی یا وہ نہیں بولے سارے بدنی ہوں گی. پتہ چلا اسلام کی ساری عبادات کی دو قسمیں ہیں، یا مالی ہیں یا بدنی ہیں. بولیں گے تو میں بات کروں گا، یا مالی ہیں یا بدنی ہیں. اب ان دو لفظوں میں جو صلاۃ ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ ایک مالی عبادت ہے. پتہ چلا اللہ نے تو ان دو لفظوں میں سارا دین سمو کے رکھ دیا تھا یار. اب سارا دین ان دو لفظوں میں ہے، ایک صلاۃ ہے ایک زکوٰۃ ہے. اب میں آپ کے سامنے دونوں لفظوں کو رکھ کے آپ سے فیصلہ لیتا ہوں، ایک لفظ چوز کریں، میں اس پہ گفتگو شروع کروں. میرا خیال ہے میں ونڈ نہیں کر سکیا. میں پھر عرض کرنا، ایک صلاۃ تے ایک زکوٰۃ تے. سارے بندے فیصلہ کرو کہ صلاۃ تے گل کر لئیے کہ زکوٰۃ تے. تو میں دسو میری کو آخری تقریر ہے، اتنی لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی. تو نہیں پتا ایک صلاۃ جدو سامنے آ گیا، جنہیں بندے بیٹھے ہوئے انیاں آیتاں ہوتے پڑھیاں جانیاں نے. کی گل پہ کر دیو ہے دونوں دے، تم سمجھ آ جائے گی تھوڑی دیر تو بعد کہ واقعی ایک ہی ٹھیک سی. ایک چوز کرو، صلاۃ کہ زکوٰۃ. اچھا چلو ٹھیک ہے، زکوٰۃ والے آ چکو. ہاں اچھا تے صلاۃ والے معاف کر دیو بھائی، زکوٰۃ والے ووٹ صلاۃ دا زیادہ ہے اس پہ. زکوٰۃ آپ کے ساتھ ادھار ہو گئی جی. چپ ہی کر گئے ہو. زکوٰۃ نبی پاک کو چل کے آئیے، روزہ نبی پاک کو چل کے آئے، حج نبی پاک کو چل کے آئے، اور ٹھنڈا پہ بول دیو صدقے خیرات نبی پاک کو چل کے آئے نے. معراج دی رات بستر چھڑ کے محمد جنوں لین گئے نے نا، او دا نا اللہ صلاۃ رکھیا. جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا قبلہ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ. بھئی صلاۃ کو ٹھیک ہو گیا جی، گفتگو شروع ہو گئی جی. صلاۃ کو قائم کرو. صلاۃ کو تیرا کوئی فائدہ ہے دے وچ؟ نہیں مزہ آیا. میں پھر عرض کر کیوں قائم کریے؟ کوئی تیرا فائدہ ہے؟ وہ فرماندہ ہے ایتھوں لے کے شروع کر لو میرا کلام، تے ایتھوں تک پڑھ کے دیکھ لو. میں اللہ صلاۃ اور زکوٰۃ نو جوڑے ہے.
अकीमु सलाता व आतु ज़काता, अकाम सलाता व आत ज़काता, अकीमतुमु सलाता व आतैतुमु ज़काता, युकीमून सलाता व योतून ज़काता। मैं अल्लाह सलात और ज़कात नू जोड़े। एक मिनट ठहरो यार, एक 5 वारी दिहाड़ी च, एक साल च एक बारी, ये फर्क तो बहुत है। नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर अर्ज करता हूं जनाब, एक उत्ते नू जांदी है, एक थले वंडी जांदी है, फर्क तो उत्ते थले दा है। नहीं एक माड़ियां ते तगड़ियां दी सांझी है जिदा नाम सलात है, ते ज़कात दा माड़ियां नाल तल्लक ही कोई नहीं, वो ते है ही तगड़ियां दी। माड़े तगड़े दा फर्क है, उत्ते थले दा फर्क है, साल ही ते दिहाड़ी च 5 वारी दा फर्क है। ओए ओ फरमांदा जिन्हों मैं जोड़ा उन्हों कौन तोड़े? भाई जिन्हों अल्लाह जोड़े उन्हों कौन तोड़े? अल्लाह सलात और ज़कात नू जोड़ दिता है। चौरी मेरे वाल वेख भाई, अल्लाह सलात और ज़कात नू जोड़ दिता है। अल्लाह सलात और ज़कात नू जोड़ दिता है। अल्लाह सलात और ज़कात नू कदी भी वखरा नहीं होने देगा। अल्लाह सलात और ज़कात नू जोड़ के कयामत तक आदम दी नस्ल नू सबक दे दिता है। ये सलात कायम तुसी कर लिया जे, मुड़ मंगन वाला तुहानू मैं रहन नहीं दियांगा, वंडन वाला मैं आपे बना। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। हुण तुसी आखोगे शाह जी ये कित्थों तुहानू समझ आई है, ते फिर मैं इत्थों सूरा ताहा कढांगा, 21 नंबर सूरा पढ़ांगा, 131 नंबर आयत में तुहाडे सामने रखांगा। अल्लाह फरमांदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी बीवी को नमाज का आर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी बेटियों को नमाज का आर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने बेटों को नमाज का आर्डर करो। वस्तबिर अलैहा, आप भी नमाजी हो जाओ। ला नसअलु का रिज़्क़, हम तुमसे रोजी का सवाल नहीं करते। नहनु नर्ज़ुकुका, सारा टब्बर मुसल्ले ते ले आओ, मैं रोजी च बरकत दा वादा करना। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। भाई मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं मिन्नत कर। अच्छा भाई एक मिनट ठहरो जरा, फिर से अर्ज करता हूं। अल्लाह ने सलात और, बाबा जी मेरे वाल वेखो जनाब, अल्लाह ने सलात और ज़कात को जोड़ा। पुत्र ओए काके घोड़े नीचे करो, मेरा बच्चा मेरे वाल वेखना है, सजे कभी नहीं वेखना। अल्लाह सलात और ज़कात को जोड़िया। अच्छा भाई ज़कात तो अब उधार होगी ना जी, मेरी मजबूरी है, मैं एक तालिब इल्म हूं, एक लफ्ज़ से ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता। बड़े आलिम हों तो वो पता नहीं कितने कितने मौजूआत को साथ लेकर चलते हैं, मैं तो एक लफ्ज़ पर बात करने का आदी हूं। हज़रत पीर जी मैं फिर आपकी बारगाह में सबक सुना रहा हूं कि इरशाद है वाओशानी बिसलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या। ऐ ईसा, जब तक तुम्हारी जिंदगी है ना नमाज छोड़ना और ना ज़कात छोड़ना। क्या ईसा फौत हो गए हैं? और मजमे वालों होश ते करो, हजरत ईसा फौत हो गए ने? नहीं, किथे ने? चौथे आसमान थे, जिंदा ने ना। बस इसीलिए गल है ना यार, पुत्र होए लाइट मेरे वाल करके मेरा बच्चा बैठ जा। ये केड़ा को ना खानी हुंदी है पई कि मैं इन्होंने आखना कि हाथ खड़े कर लो, आप भी खड़े हो जाओ, लेट जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ कर थोड़ियां निकलनियां ने, मैनू कुरान पाक पढ़न दियो। मैं अर्श पे करना, हजरत ईसा चौथे आसमान ते जिंदा मिंबर ते बह के मुसलमाना दा मौलवी आखे माता मुहम्मद नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। भाई साडे नबी मर गए ने, फौत हो गए ने। अगर ये गल सही सुन लैन, वो सानू कन्नों फड़ के आखेंगे मरो, अपना मुर्दा समझदे हो, साडा जिंदा समझदे हो, ते कलमा ते ओदा पढ़ो ना जिन्हों जिंदा पे मानदे हो। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। ये वजह है जो हम मिंबर पर बैठ के कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह। जुमला जाया हो गया, तू जिंदा है वल्लाह। नहीं आए, जाया हो गया, मुझे मजा नहीं आया। तू जिंदा है वल्लाह। ओए दा मान हुंदा अल्लाह दी कसम है, ओए हुसैन दा नाना जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह। अच्छा अब आर्डर क्या था? मा दुम तु हय्या, ईसा जब तक जिंदगी है ज़कात ना छोड़ना।
ہن مینوں دسو بھائی، وہ آ جاتا ہوں صلاۃ پہ، زکات نہ چھوڑنا، ہن مینوں دسو بھائی حضرت عیسیٰ پھر زکات چھڈی سی؟ نہیں چھڈی؟ اللہ دی قسم ایک واری بھی نہیں دتی، ایک واری بھی حضرت عیسیٰ زکات نہیں دیتی، اس واسطے کہ کسی نبی تے بھی زکات واجب نہیں ہے۔ یہ تے گل اپنی جگہ تے نا، تسی بڑا سونا جملہ دیتا ہے، لیکن انہاں تاں نہیں دیتی کہ انہاں کول کدی پیسے نہیں سن کٹھے ہوئے، وہ کیڑا تقریراں کردے سن؟ اچھا کردے سن جناب، وہ تقریراں کردے سن، میں ان جملہ پہ عرض کرنا، حضرت عیسیٰ کول کدی انہیں پیسے نہیں سن کٹھے ہوئے کہ وہ زکات دین دے۔ اچھا زکات تو نہ چھڈی کوئی نہیں، میں نہ انہاں دیتی کوئی نہیں، یہ مطلب ہے گل دی ونڈ کر لیے جڑی قرآن وچ اللہ فرمائی سی نا، وہ چھڈی کوئی نہیں، نوٹاں لی دیتی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے زکات ادھار ہی ہو سکتی سی، یہ مطلب ہے زکات اتنے باقاعدہ کو گل ہو سکتی سی۔ اچھا ہن ایتھے کیڑی زکات ہے؟ بھائی زکات دا معنی صرف مال دینا نہیں ہوندا، زکات دا معنی تزکیہ بھی ہوندا ہے، ویسے زکات دا معنی پاک کرنا جو ہے۔ بھائی زکات دا معنی پاکیزگی بھی تے ہے نا، اللہ نے صلاۃ نال جوڑ دیتا۔ نہیں میں پھر واپس جاننا ہوئے، اللہ نے پاکیزگیاں نو نماز نال جوڑے ہے۔ نہیں اے دنیا دے اندر بے حیائی دے طوفان وگدے رہے نے، وگدے رہن گے۔ بڑا وڈا طوفان سی کسی زمانے دے اندر بغیرتی دا جدا نہ ریڈیو سی، پھر بڑا وڈا طوفان چلیا جدا نہ بلیک اینڈ وائٹ سی، پھر بڑا وڈا طوفان بے حیائی دا وگیا جدا نہ ٹیلی ویژن رنگین آ گیا، پھر بڑا وڈا طوفان چلیا جدا نہ ڈیش انٹینا آ گیا، پھر بڑا وڈا بے غیرتی دا طوفان بے حیائی دا وگیا ہے جدا نہ LED آ گیا، پھر ایڈا وڈا طوفان ہے نا جدا نام موبائل ہے۔ لیکن اللہ نے پاکیزگی نو حیا نو صلاۃ نال جوڑ کے دس چھڑے ہے۔ میرے بندیو زمانے دے اندر بے حیائی دے جننے مرضی طوفان وگدے رہن، تسی مسلح کوٹ کے نپ کے رکھیا جے تواڈیاں کھچ حیا میں آپے لے بھائی ٹھنڈا بولے ہو یار۔ مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہو نا، اٹھ کے کھڑے ہو، ادھر منہ کر کے نعرہ لگائے، میں دیکھوں کون چپ کر کے بیٹھو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، یہاں سے اب آپ کو پتا چلے گا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماندا ہے شک نہ کریا جی، آذان سن کے جڑے بندے مسیتے آ گئے نا مصلے تے، انہاں دیاں اکھاں وچ حیا میں آپ لے کے آواں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ ہون سمجھ آئی انہیں نماز قائم کیوں کروائی ہے، او دا کو اپنا فائدہ نہیں ہے دے چھے۔ اوہو حضور ایتھے چوکج کسی دا پٹرول پمپ ہوئے نا جی، تے اپنا پہن پرا ویکھن والا کوئی نہ ہوئے جی، تے پھر کوئی ایڈی شان نہیں ہوندی۔ یہ شانہ اودے ہوندی ہے نا جدوں کو اپنا ہوئے ویکھن والا، عزت اودوں ہوندی ہے جدوں کو اپنا ویکھن والا ہوئے، عزت مقام اودوں ہوندے نے جدوں کو پہن پرا اپنا ویکھن والا ہوئے۔ او فرماندہ ہے کل شیئن او فرماندہ ہے کل من علیہا فآن ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تسی سارے مر بھی جاؤ تو میری عزت نہیں فرق نہیں پڑنا۔ یار ٹھنڈا بولے ہو، کمال کر چھڑے تو سب۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو یار، ایک منٹ ٹھہرو۔ حضرت گفتگو لفظ صلاۃ پر چل رہی ہے۔ اگر میرا اللہ چاہندا تے قرآن اچ آیت نازل کر کے فرماندا میں مجا مار دینی ہے جے تسی نماز نہ قائم کیتی تھی۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم۔ محمد بادشاہ ان سے کہہ دو اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر اوپر سے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ انج نہیں فرمایا صلاۃ واسطے۔ اوے جی اللہ چاہندہ تے فرماندہ میں کنک نہیں چکن دینی جے نماز نہ پڑھی تھی۔ اللہ انج بھی نہیں فرمایا، فرما دے سکتا ہے۔
اوے اگر اللہ چاہتا تے فرماندا میں تواڈے گھر تباہ کر دینے نے جے تساں نماز نہ قائم. انج بھی نہیں فرمایا. پتہ جے کنج فرمایا اللہ نماز قائم کر لیا جے. ایتھے مینوں پڑھ لین دیو ذرا. نبی سائیں دے نہ پتر فوت ہو گئے, سرکار پاک دے نہ صاحبزادے انتقال فرما گئے, نبی پاک دے بیٹے دنیا تو رخصت ہو گئے, سرکار دیاں اکھاں چانسو آ گئے, حضور رون لگ پے, اکھاں چانسو ویکھے صحابہ تے صحابہ کہنے لگے جی تسی بھی رو لیندے ہو, تے آپ نے فرمایا میں والا پیو نہیں. اچھا ایک واری اعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد 1000 دفعہ توبہ خاکن بدہن میں اللہ میں کروڑ دفعہ تیرے کو معافی مانگ کے عرض پہ کرنا. ایک واری انج لگا کہ نبی سائیں دا جڑا نا گھر ختم ہو گیا ہے, پتر جو فوت ہو گئے. اوے جدے پتر ہی فوت ہو جان, عربی چونو ابتر آندے نے تے ساڑی پنجابی چونو اوتر نکھتر آندے نے نا, تے ایک واری لگا کہ نبی سائیں دا گھر موک گیا ہے. بڑا درد سی سرکار دے سینے وچ, لیکن اے دے نالوں وڈا ایک درد سی, اس تو وڈا درد او کی سی, جدوں شہر دے کچھ ظالم بدبخت اور بغیرت قسم دے شخص مصطفیٰ نو تانا پہ مار دے سن نا, کہ نعوذ باللہ نقل کفر کو میں 1000 دفعہ توبہ, بس گفتگوی اس منش پر آ گئی ہے تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے. جدوں بندیاں آکھے نا آش بن وائل ورگیاں, نبی تے اب تارے, نبی دی تے اگے نسل ہی کوئی نہیں. اے تکلیف نبی سائیں دے سینے دے ہوتے پتر دے وشال نالوں چوکھی سی. جدوں اللہ ویکھیا نا اپنی قدرت دے اکھ نال کہ محمد بادشاہ ہن بڑی تکلیف وچ, اس ویلے سرکار نو اللہ فرماندا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ